یکم محرم الحرام شہادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ دوم امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال حکمرانی اور عظیم شہادت۔ آپ کی زندگی اور اسلام لانا ایسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دامن دعا پھیلا کر مانگی، اور آپ کے اسلام لانے پر آسمان والے یعنی فرشتوں نے جشن منایا، اور آپ ہی وہ پہلے صحابی ہے جس نے اعلانیہ طور پر اسلام قبول فرمایا، اور آپ کے قبول اسلام کے بعد مسلمان پہلی مرتبہ اعلانیہ نماز ادا کی، اور آپ نے اعلانیہ ہجرت فرمائی، طواف کعبہ کیا، اور کفار مکہ کو چیلنج دیتے ہوئے کہا کہ تم یہ ہرگز گمان نہ کرنا کہ عمر چھپ گیا یا بھاگ گیا ہے، میں ہجرت کر رہا ہوں۔ ہے کوئی تم میں شخص جو اپنے بیوی کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے تو آ کر مجھے روک لیں۔ آپ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت فرمائی۔ آپ ہی کے دور خلافت میں کئی ترقی یافتہ کام ہوئے۔ آپ نے ہی مدینہ منورہ کو ریاست کی شکل دی، بیت المال بنوائے، عدالتیں بنوائی، قاضی مقرر کیے، فوجی دفاتر قائم کیے، جیل خانے بنوائے، پولیس کا نظام شروع کیا، نہریں کھدوائیں، کوفہ، بصرہ اور قاہرہ جیسے شہروں کو آباد کروائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گلی کوچوں میں گشت کر کے غریبوں کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرات کے کنارے کتا بھی اگر پیاس سے مر جائے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف سیاست، امامت، فوجی قیادت میں ماہر تھے، بلکہ اللہ رب العزت نے آپ کے سینے کو نور سے منور فرما دیا تھا، اور اللہ رب العزت نے آپ کے زبان مبارک پر حق کو جاری فرما دیا۔ کئی ایسے مقامات پر آپ کے مشورے کے تائید میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی، جیسے ازواج مطہرات کے پردے، حرمت شراب، مقام ابراہیم پر نماز، قیدیان بدر، اور کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت۔ کئی ایسے مقامات ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے اور سوچ کے موافق قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ تقریباً 25 آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں نازل ہوئی، اور اسلامی ہجری کیلنڈر کو بھی آپ ہی نے شروع فرمایا۔ اور آپ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو میرے بعد عمر نبی ہوتے، اور آپ وہ ہستی ہیں جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں، اور آپ کے لیے دعا کی گئی کہ اے اللہ ان کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما۔ یہ وہ عمر ہیں جس کے ذریعے اسلام کو زندگی ملی، تقویت اور غلبہ حاصل ہوا۔ اور آپ کی شہادت نماز فجر کے دوران ایک مجوسی کافر ابو لولو فیروز نے زہر آلود خنجر سے آپ کے شکم مبارک پر 3 وار کیا، اور آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور یکم محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش فرمائی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔